بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين۔ سورۃ العنکبوت ہم مکمل کر چکے، اب سورۃ الروم کا انشاءاللہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب وہ نسبت زوجیت جو جوڑوں کی مانند صورتوں کے اندر موجود تھی اس کو دوبارہ سے تازہ کر لیجئے اس سب گروپ کے جو اب صورتیں چل رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ جو پہلا گروپ تھا اس کا آغاز تو سورۃ الفاتحہ سے ہوا تھا اور اس کا اختتام جا کر سورۃ النساء پر ہوا تھا، سورۃ المائدہ پہ ہوا تھا۔ پھر سورۃ الانعام سے دوسرے گروپ کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد اس کا اختتام سورۃ التوبہ پہ ہوا۔ پھر تیسرے گروپ کا آغاز سورہ یونس سے ہوا اور اس کا اختتام چل کر سورۃ النور پہ ہوا۔ اب یہ اس کے بعد چوتھا گروپ ہے جو چل رہا ہے اور اس کا آغاز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سورۃ الفرقان سے ہوا اور اس کے بعد چلتے چلتے اب یہ 8 مکیات ہیں جو سورۃ السجدہ پہ جا کے مکمل ہوں گی، اور سورۃ السجدہ کے بعد فوراً جو ایک مدنی سورہ مبارکہ آئے گی وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ تو یہ جو 8 مکیات تھیں اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 گروپس بن جائیں گے، 2 سب گروپس بن جائیں گے۔ پہلی 4 جو صورتیں ہیں وہ ایک سب گروپ بنائیں گی اور جو دوسری 4 صورتیں ہیں وہ دوسرا سب گروپ بنائیں گی۔ جو پہلی 4 صورتیں ہیں اس کے اندر بھی میں نے آپ کو نوٹ کروایا کہ جو پہلی سورۃ الفرقان ہے وہ تو پلین سٹائل ہے اس کا آغاز، اس کے بعد 2 ایسی ہیں کہ جو توسین میم سے ہیں، اور درمیان میں اس کے ایک سورہ مبارکہ ایسی تھی کہ جو توسین سے جس کا آغاز ہوا تھا۔ تو وہ ہم ساری اب صورتیں پڑھ کر آ چکے کہ سورۃ الفرقان بھی ہم نے دیکھی، اسی طرح پھر آگے چل کے ہم نے سورۃ النمل دیکھی، سورۃ القصص دیکھی، اور اسی طرح پھر آگے اب یہ جو ہمارے پاس سب گروپ چل رہا ہے جس کا آغاز میں نے کہا تھا کہ 4 الف لام میم سے جو صورتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کا الف لام میم سے آغاز ہے، اس میں اب جو سورۃ الشعراء ہمارے پاس آئی تھی اس کے بعد اب یہ سورہ مبارکہ سورۃ العنکبوت آئی۔ تو اب سورۃ العنکبوت سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ وہ 4 الف لام میم والی صورتیں آ گئیں کہ سورۃ العنکبوت ہے، پھر سورۃ الروم ہے، سورۃ اللقمان ہے اور پھر سورۃ السجدہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو 4 ہم نے دیکھ لی وہ سورہ فرقان تھی، اور اسی میں پھر آگے ہم نے سورۃ النمل بھی دیکھی، سورۃ القصص بھی دیکھی، سورۃ الشعراء بھی دیکھی، اور پھر 4 الف لام میم والی یعنی کہ ہمارے پاس سورۃ الشعراء کے بعد آغاز ہوا تھا سورۃ العنکبوت سے، اور سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ الروم، اور سورۃ الروم کے بعد سورہ لقمان، اور پھر لقمان کے بعد سجدہ۔ اب یہ جو 4 صورتیں ہیں جو بعد کے اس سیکنڈ ہاف میں آ رہی ہیں اس سب گروپ کے، اس کے اندر بھی آپ یوں نوٹ کر لیجئے کہ جوڑوں کی مانند 2 صورتیں ہیں، یعنی کہ 2 اس کے اندر فردر بن جائیں گی، اور اس میں 1 2 نہیں ہے بلکہ 1 3 ہے اور 2 4 ہے۔ یعنی کہ پہلے جو ہم نے ابھی سورہ مبارکہ پڑھی سورۃ العنکبوت، اس کے جوڑے کی صورت اب سورۃ الروم نہیں ہے جو اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، بلکہ اس سے اگلی سورہ مبارکہ جو ہم دیکھیں گے آگے چل کے سورۃ اللقمان، وہ بنے گی اس کا جوڑا، اور یہ جو سورۃ الروم ہے یہ جوڑا بن جائے گی گویا کہ آگے چل کے سورۃ السجدہ کے ساتھ۔ تو اس طرح 1 3 اور 2 4 اس طرح سے ان کی نسبت زوجیت ہے ان کے مضامین کی۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو سورۃ الروم ہے
اس کی ابتدائی کچھ آیات چھوڑ کر آگے آپ دیکھیں گے جب مضامین اس کے بڑھیں گے تو سورۃ الروم کے مضمون کے اندر زیادہ جو رنگ نمایاں ہے وہ التذکیر بآلاء اللہ کا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی صنائی، اس کی ربوبیت، اس کا بیان آپ کو یہاں پر ملے گا۔ جس اعتبار سے سورۃ النحل ہم نے پڑھی کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا، لیکن وہ پچھلے گروپ کے اندر تھی جو 14ویں پارے کے اندر ہم پڑھ کر آئے، اس سے ملتی جلتی اب آپ کو سورۃ الروم کے اندر بھی التذکیر بآلاء اللہ کے مضمون کے زیر تحت یہ سورہ مبارکہ، اس کے مضامین آپ کو نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ جو ابتدائی 6 آیات ہیں اس میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ایک نشانی اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کو خوشخبری پیش کی گئی۔ ہوا یہ کہ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں عرض کرتا آیا ہوں کہ یہ بھی اب جو سورہ مبارکہ تھی جس طرح سورۃ العنکبوت تھی، اس سے پچھلی سورہ مبارکہ وہ بھی سن 5 نبوی کے آس پاس، سن 4 سن 5 نبوی کی سورہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اس کا جو اکثر و بیشتر بڑا حصہ سن 5 نبوی میں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی درمیان میں کوئی ایک آیتی آیت یا کچھ آیات ایسی ہوں، لیکن اکثر و بیشتر یہ سورہ مبارکہ سن 5 نبوی میں اس کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے زمانی نزول کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کے ضمن میں بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ابتدائی درجے میں تو جو ابتدائی 3 سال تھے جو پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ زیادہ تر وربل تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی وہ زبانی کلامی تھی کہ ان کی ول پاور کو کل کیا جا سکے، لیکن جب سن 4 سن 5 جیسے جیسے آگے بڑھا تو پھر اس کے اندر اب فزیکل پرسیکیوشن، فزیکل ایلیمنٹ اس کا شامل ہو گیا، تو حالات بہت سخت تھے مسلمانوں کے اوپر، اور اس کی ساری جو داستان ہے وہ ہم نے سورۃ العنکبوت میں دیکھی، کس کس اعتبار سے مسلمان ستائے جا رہے تھے اور اللہ رب العزت پھر کیسے کس کس اعتبار سے مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ ان حالات میں جب اس طرح کے مشکل حالات ہوں تو کیسے تم نے چمٹنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو اس وقت ان کو مسائل پیش آ رہے تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پہ ایڈریس کیا۔ یہاں پر بھی اب ابتدائی طور پہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ یوں نوٹ کیجئے کہ ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد تو 5 ہی برس گزرے ہیں، کہنے کو آپ کی عمر اس وقت 45 برس یعنی کہ 45 ایئرز ہو چکی تھی، لیکن آپ کی جو پیدائش ہے 571 عیسوی آپ کو معلوم ہے، اور یہ کم و بیش جو وقت چل رہا تھا وہ 614 جو آپ کہہ لیجئے کہ 602 عیسوی کے آس پاس، یعنی کہ اعلان نبوت کے 5 برس آپ اوپر کر لیجئے، یعنی کہ 614 عیسوی کہہ لیجئے، یعنی کہ 571 عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ کہ اس کے بعد جب آپ نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے تو اس اندازہ لگا لیجئے کہ 610 عیسوی میں کہہ لیجئے کہ رسالت کا آغاز ہوا، تو ابھی کم و بیش یہ جو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت یہ کوئی 614 عیسوی چل رہا ہے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 45 برس ہے۔ اب اس وقت آپ نوٹ کیجئے کہ جس طرح دنیا میں سپر پاورز ہوتی ہیں آج کے دور کے اندر بھی ہے، تو جس طرح کوئی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں کہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر، رشیا اور امریکہ کے مابین جنگ لگی ہوئی تھی، تو یہی اس دور کے اندر 2 بڑی سپر پاورز تھیں، سلطنت روما تھی اور سلطنت ایران تھی۔ سلطنت روما کے پاس بھی بہت اقتدار تھا، ان کے پاس یورپ کا سارا علاقہ تھا، اس کے بعد یہ جو ترکی کا علاقہ قسطنطنیہ کا وہ بھی ان کے پاس تھا، اسی طرح یہ جو یہ جو میڈیٹرینین سی ہے اس کا جو مغربی حصہ بن جاتا ہے وہ بھی سارا ان کے پاس تھا۔ البتہ جو دوسری طرف ایرانی تھے، جیسا کہ ہم دیکھ کر آئے سورہ کہف کے اندر کہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کروایا تھا یہود نے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذوالقرنین کون ہے؟ تو ایرانیوں کو جو اس وقت فتح نصیب ہوئی تھی اس کے بعد وہ اٹھتے اٹھتے بلندی کی طرف وہ کافی گئے، اور ان کی سلطنت اور سطوت وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالقرنین کے دور میں 3 اعتبارات سے پھیلی تھی ایران کی سلطنت، ایک شمال میں، ایک شرقن اور غربن، 3 اعتبارات سے حضرت جو خسرو تھے یا سائرس جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جن کا نام ذوالقرنین قرآن میں نقل ہوا، ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا تھا۔ تو اب یہ سلطنت ایران اس وقت بہت مضبوط تھی، لیکن اس وقت جو اب بادشاہ تھا یہاں پر یہ خسرو ثانی کہلاتا تھا اپنے آپ کو، یہ یعنی کہ یہ بھی بڑا زبردست جنگجو بادشاہ تھا اور بہت صلاحیت تھی اس کے پاس۔
تو یہ اپنے آپ کو خسرو ثانی کہتا تھا، اور نام اس کا خسرو پرویز تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں دعوت دینا شروع کی، اس وقت ایران کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ اب ایرانیوں اور سلطنت روما کے مابین یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چپکلش چلتی ہی رہتی تھی ایک دوسرے کو گرانے میں، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سی سو کی مانند، کبھی ایک اوپر جا رہا ہے تو کبھی دوسرے نیچے آ رہے ہیں، اور کبھی دوسرے اوپر جا رہے ہیں تو پہلے نیچے آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے تھے۔ کبھی ایرانی آئے تو وہ رومیوں کو کھدیڑ کے لے گئے، اور کبھی رومنز آئے تو وہ ایرانیوں کو کھدیڑتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ جب آتے تھے ایرانی تو یہ ہٹاتے ہٹاتے ان کو ایشیا کا سارا علاقہ خالی کرا کے یورپ میں دھکیل دیتے تھے، اور جب یہ آتے تھے رومنز تو یہ ایرانیوں کے اوپر حملہ کرتے کرتے آگے کی طرف بڑھتے تھے، اور جو بھی علاقے تھے ان کے اندر دھکیلتے تھے۔ تو اب اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں عرب کے اندر، تو 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک کم و بیش آپ یوں کہہ لیجئے کہ 12 برس ایسے تھے کہ ایرانیوں اور سلطنت روما کے مابین، سلطنت روما اور سلطنت ایران کے مابین ایک شدید لڑائی جاری تھی، ایک جنگ کا سا معاملہ ان کے مابین جو ہے شدت اختیار کیا ہوا تھا۔ تو یہ لڑائی اب ان کے مابین اس وقت چل رہی تھی، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 602 سے 614 تو ہے ہی، لیکن اس وقت بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت بھی ان کے مابین شدید چپکلش، شدید جنگ کا سا سما تھا، اور ان کے مابین شدید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گوریلا وار اور 1 to 1 مقابلہ بھی چل رہا تھا۔ اس اعتبار سے جب ایرانیوں کا زور چلتا تھا رومیوں کے اوپر تو وہ ان کو شکست دیتے تھے، تو اب یہی موقع آ گیا ایرانیوں کے پاس کہ انہوں نے حملہ کیا ہے رومن امپائر کے اوپر، اور رومیوں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا ہیرکل، یا جو بہت ہی ہیرکولس کے نام سے جانا جاتا ہے، جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ایرانیوں نے ان کو کھدیڑتے کھدیڑتے ان سے سارے علاقے چھین لیے، بالخصوص یہ جو علاقے یورپ سے باہر آتے تھے، یعنی کہ یہ شام کا علاقہ بھی ان سے لے لیا، اور یہ میڈیٹرینین کے ساحل تک، یہ جو ایون کہ یہاں تک صورتحال پیدا ہو گئی کہ ترکی تک کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا کہ قسطنطنیہ جو تھا اس کو بھی ان سے وہ چھین کر لے جائیں گے۔ ہوا یہ کہ ان کے مابین جو چپکلش اس وقت چل رہی تھی اس کے اندر رومنز کا تو معاملہ یہ تھا کہ یہ عیسائی تھے، اور ان کے ہاں میں نے آپ کو جیسے نوٹ کروایا تھا اصحاب کہف کے دور کے اندر بھی کہ جو دقیانوس تھا DCS، جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اصحاب کہف کو قتل کر دیا جائے، ان کو مہلت دی گئی ہے کچھ روز کی، اگر یہ باز نہ آئے اپنے ایمان سے تو سولی چڑھا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 300 عیسوی میں یہ رومنز نے عیسائیت قبول کر لی تھی، جب اس وقت بادشاہ تھا کانسٹنٹین، لہٰذا اس وقت یہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی۔ تو 70 عیسوی میں آپ کو پوری تاریخ بتا چکا یہود کی کہ 70 عیسوی میں انہوں نے نکالا تھا یہود کو وہاں سے، اور یہودیوں کا جو ہے وہ قبلہ دوم جو انہوں نے بنایا تھا ٹیمپل 2 بیت المقدس میں، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ایک اور بادشاہ ان کے مابین آیا ہیڈریان۔ اس ہیڈریان نے دوبارہ اس کی آباد کاری کی، یروشلم کو دوبارہ آباد کیا، اور یہ چونکہ اب عیسائی ہو چکے تھے تو اب وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، تو ان کے کہنے کے مطابق جو صلیب جس پر جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا تھا وہ صلیب بھی ان کے پاس تھی۔ اب وہ یروشلم کے نام سے وہ علاقہ نہیں تھا بلکہ ایلیا کے نام سے وہ مشہور تھا، تو ایلیا میں ان کی پوری حکومت تھی۔ اب جب ایرانیوں نے ان کو پر حملہ کیا ہے تو وہ ایلیا سے بھی ان کو نکال باہر کیا، وہاں پر ان کے مقدسات اور جو مقدس ان کی سرزمین تھی وہ صلیب بھی وہیں پر تھی، وہاں سے بھی ان کو نکال باہر کیا، اور کرتے کرتے میں نے جیسا عرض کیا کہ قسطنطنیہ تک اب ان کی رسائی ہو گئی تھی ان ایرانیوں کی، گویا کہ وہ ان کو ادھر سے بھی کھتیڑ باہر کرتے۔ تو سن 590 میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو مشرکین مکہ اس وقت عرب کے اندر بغلیں بجا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایرانی آتش پرست تھے، لہٰذا ہم بھی مشرک ہیں، یہ ہم سے زیادہ قریب تر تھے، لہٰذا یہ نہ اللہ کو بھی نہیں ماننے والے، آتش پرست ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، نہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے، لہٰذا یہ ہم سے زیادہ قریب تر ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو فتح دی۔ گویا کہ وہ اپنی اسٹرینتھ محسوس کر رہے تھے عرب کے اندر کہ اب ہم جو ہے وہ اسٹرینتھ فل ہو رہے ہیں، اور یہ علاقے قریب تھے جزیرہ نمایاں عرب کے، میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ایران کا، پھر عراق کا، شام کا علاقہ، یہ سب قریب کے علاقے ہیں۔ فی ادن الارض کا یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں۔ مسلمان اس وقت تھوڑے سے مغموم تھے، ایک تو اس اعتبار سے کہ داخلی اعتبار سے ان پر بہت مشکل آئی ہوئی تھی، اور ان کے اوپر پسپائی کا سا معاملہ تھا، ان کو ہر اعتبار سے پرسیکیوشن کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور خارجی اعتبار سے کہ جو اہل کتاب تھے یہ رومنز،
جو عیسائی تھے یہ کسی درجے میں چلے ابھی محمد رسول اللہ کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں بھی پہنچی، ابھی تو جزیرہ نما عرب کے اندر ہے، لیکن ان کو تو امید ہوگی نا کہ اہل کتاب ہم سے قریب تر ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے مسلمان مغموم ہوئے کہ اب جو ہم سے قریب تر قوم تھی، جو سپر پاور تھی، وہ اس اعتبار سے یہاں پر مغلوب ہو گئی ہے۔ یہاں پر اس صورتحال کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس کے اندر کہا گیا کہ دیکھو ابھی تو مغلوب ہو گئے رومی، لیکن عنقریب یہ دوبارہ غالب آئیں گے، اور کہا گیا کہ فی بضع سنین، یعنی کہ چند ہی سالوں کے اندر، فی بضع سنین، بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، یعنی کہ سنگل ڈیجٹ 9 تک پر پہ بضع کا اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سالوں تک میکسیمم، ایٹ میکس، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن میکسیمم اس کے اندر مسلمان یہ رومنز جو ہیں دوبارہ غالب آئیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے ایرانیوں کے اوپر۔ بلکہ یہی وہ آیت ہے کہ اس کے اوپر پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط بھی لگا لی ایک مشرک کافر کے ساتھ کہ اگر قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر یہ صحیح ثابت ہو گئی تو پھر تم مجھے 100 اونٹ دو گے۔ اور یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ تعجب نہ کیجیے گا کہ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی، یہ تو اس وقت ابھی نہ جوئے کا احکامات آئے تھے، نہ شراب کی حرمت کے احکامات آئے تھے، وہ تو بہت بعد میں آئی ہے، تو سن 590 بالکل ابتدا کی بات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے تعداد بڑھا دیں سالوں کی، یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ بضع کا اطلاق تو ہوتا بھی 9 تک کے اوپر ہے، تو انہوں نے پھر تعداد بڑھا دی، 9 سال کر دیے حضرت ابو بکر نے، اور یہ کہ اونٹ بڑھا دیے کہ ظاہر ہے کہ اب آپ نے شرط کے اندر ترمیم کی ہے، بعد میں تو اونٹوں کا حساب بڑھا دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ یہ 9 سالوں کے اندر دوبارہ رومی غالب آئیں گے ایرانیوں کے اوپر۔ پھر ہوا یہی کہ 9ویں سال میں جا کے، ٹھیک 9ویں سال کے اندر، یہ رومن جو ایمپرر تھا ہیرکلیس، جو ہرقل اعظم کہلاتا ہے، یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ بالکل پچھلے راستے سے آیا، یعنی کہ بحیرہ کیسپین کی طرف سے آیا ہے، اور آ کر اس نے ایرانیوں کے اوپر شدید حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس نے اپنے وہ شام کا علاقہ اور جو بھی ان کے علاقے جن پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ سارے واگزار کروا لیے اور ان کو واپس کھتیڑ دیا اپنے علاقوں کے اندر۔ تو یہ مسلمانوں کو فتح اس اعتبار سے یہ کہ فتح تو رومنز کی ہوئی تھی لیکن مسلمان اس پر خوش ہوئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت یعنی کہ ابھی جب 9 برس گزر جائیں گے اس کے بعد کم و بیش، تو ابھی یہ سن 590 چل رہا ہے، تو اس کے بعد یہی وہ وقت تھا کہ جس کے آس پاس مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ تو دو آپ کہہ لیجیے قران الصعدین، یعنی کہ 2 بڑی خوشیاں یا 2 بڑی چیزوں کا کانفلوئنس، یہ اجتماع ہو گیا مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف پھر 590 کے بعد جب وہ وقت گزر گیا، مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کر لی، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر رومنز وہاں سے غالب آئے ایرانیوں کے اوپر جو آتش پرست قوم تھی، اور یہاں سے مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ تو یہ اصل میں ابتدائی جو 6 آیات ہیں اس کے اندر بنیادی مضمون یہ چل رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور اب ان آیات کو پڑھیے۔ الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے ہیں رومی، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی زمین میں اپنے مغلوب ہونے کے بعد، یعنی کہ یہ قریب کا علاقہ تھا، عراق کا، شام کا، ایران کا علاقہ، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جزیرہ نما عرب کا جو عربین پیننسولا ہے اس کے قریب ہی ہے۔ سیغلبون، تو فرمایا گیا کہ عنقریب دوبارہ غالب ہوں گے، ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب وہ وقت آئے گا یہ رومن امپائر دوبارہ غالب ہو جائے گی، فی بضع سنین، چند ہی سالوں کے اندر، یہ چند ہی سالوں کی اب بات ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، سارے کا سارا معاملہ پہلے بھی اللہ ہی کے اختیار میں تھا، جب ایرانیوں نے کھدیڑا تو ظاہر ہے اس وقت بھی اذن اللہ ہی کا کار فرما تھا، اور اب بھی اللہ ہی کا ومن بعد، اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کی مرضی ہے، اسی کا اذن کار فرما ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، وہ خوشیاں منائیں گے جب رومی غالب آ جائیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے اب خوشی کا معاملہ ہوگا، مسرت کا معاملہ ہوگا۔ بنصر اللہ، اور یہ اللہ کی مدد سے، یعنی کہ ایک اور طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بدر کے اندر بھی مسلمان فتح یاب ہوں گے، تو ان کے لیے خوشی کا معاملہ دوہرا ہو جائے گا، اللہ کی مدد وہاں پر بھی آئے گی۔ بنصر اللہ، ینصر من یشاء، تو وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ تو 2 اعتبارات سے مسلمان اس روز خوش ہوں گے، ایک تو رومیوں کی فتح کے طور پر، اور دوسرا بدر میں اپنی فتح جب یہ دیکھیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ پھر وہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، برحق ہے، اس کے وعدے کے اندر اب جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس کا وعدہ بالکل پختہ ہے۔
لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کی، لیکن لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو جانتے ہیں دنیا کی ظاہر کو، یعنی کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں گم ہو چکے ہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، تو کافر لوگ تو اس دنیا کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، جو اس کا کھانا پینا ہے، جو بھی اس کی نعمتیں ہیں، جو بھی اس کی قلتیں ہیں، وہ اسی سے واقف ہیں۔ لیکن یہ کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ مزرعہ ہے، اس میں بونا ہے آخرت کے لیے، اس سے وہ ناواقف ہے۔ یہ جو باطنی حقیقت ہے یہ ان کے اوپر منکشف نہیں ہے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لہٰذا وہ آخرت سے بالکل اس کے حقائق سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان سب نے غور نہیں کیا اپنے دلوں میں، اپنی ذات میں، اپنے جیوں کے اندر؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے مابین ہے، الا بالحق، مگر جو بھی اللہ کی تخلیق ہے وہ برحق ہے، پرپز فل ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کوئی شے باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، پرپز لیس پیدا نہیں کی۔ واجل مسمى، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک معینہ وقت ہے، اجل مسمى ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات سے انکار ہی کرنے والے ہیں، کفر ہی کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ یقین ہو تو عمل کے میدان میں کوئی انقلاب برپا ہو، اب چونکہ یقین نہیں ہے اللہ سے ملنا ہے تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اب جی اٹھنا ہی نہیں دوبارہ، تو دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جو مزے ہیں وہ کر لو، جو گلشرے اڑانے ہیں وہ اڑا لو، سب کچھ تو یہیں کا ہے، یہیں کی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی دنیا کی عزت ہے یہی ہے، لہٰذا اسی کو حاصل کرو، وہ آخرت کی ملاقات سے ان کی آنکھ بند ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ سب چلت پھرت نہیں کی انہوں نے زمین میں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے، جو پہلے ان کے اوپر آ گئے، قوم نوح تھے، قوم صالح تھے، قوم ہود تھے، اسی طرح قوم شعیب تھے، قوم لوط تھے، قوم موسیٰ تھے، دیکھا نہیں انہوں نے ان کو؟ کانوا اشد منہم قوتاً، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے قوت میں، اپنی طاقت میں، جو سطوت ان کو ہم نے عطا کر رکھی تھی۔ کیسے قوم سمود پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے مساکن بنایا کرتے تھے، کیسے قوم عاد کو لمبے تڑنگے تھے، ان کو کیسے قوی ہیکل جسم عطا کیے تھے ہم نے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، ان سب نے ایسا پھاڑ دیا زمین کو کہ انہوں نے آباد کیا، اکثر مما عمروہا، اس سے کہ جو کچھ انہوں نے آباد کیا اس سے کہیں گنا زیادہ آباد انہوں نے کیا، ایسی زمین کی کاشتکاری انہوں نے کی، ایسی فصلیں انہوں نے، ایسا اناج ایسا غلہ انہوں نے اگایا جیسا کہ یہ اہل مکہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر مما عمروہا، جو کچھ انہوں نے آباد کیا اس سے بہت بڑھ کر انہوں نے آباد کر کے دکھایا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات تھی، کھلی نشانیاں تھیں ان کے پاس۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ظلم کرتا ان کے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان کے اکثر ایسے ہیں کہ جو خود ہی اپنے جیوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفوس پر انہوں نے ظلم خود ڈھایا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ لے، ان کی پکڑ کرے، یہ ان کے اعمال کی برائیاں ہیں جس کو یہ اپنے سامنے پا رہے ہیں عذاب کی صورت میں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جن سب نے برائی کی، بہت ہی بری روش اختیار کی، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ اس کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جو معجزات ہم نے دیے اپنے انبیاء اور رسول کو ان کو انہوں نے جھٹلایا، جو کتاب کی آیات ہم نے عطا کی ان کو جھٹلایا، اپنے عمل سے تکذیب کی، اپنے قول سے تکذیب کی، اپنے کردار سے تکذیب کی۔ وکانوا بہا یستہزئون، وہ تو اس کا مذاق ہی کرتے تھے، اس کا ٹھٹا ہی اڑاتے تھے، اس سے کنی کترا کر نکل جاتے تھے، اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی خاص ویلیو نہیں دیتے تھے، سیریس نہیں لیتے تھے، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اسی نے ابتدا کی ہے تخلیق کی، خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا اسے۔ جیسا کہ اللہ فصل پیدا کرتا ہے، زمین میں باران رحمت برستی ہے تو زمین کی جو بھی پوٹینشیل ہے اس کا نکل کر باہر فصلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں باہر آتا ہے، تو یہ سیزن ایک گزر جاتا ہے، پھر تم بیج بوتے ہو، پھر اگلے سیزن میں دوبارہ فصل اگاتی ہے۔ ثم یعیدہ، وہی دوبارہ یادہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تو دیکھو اسی طرح تم بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہاری تخلیق بھی اسی زمین سے ہوئی ہے، یہی گارا تھا جس سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، اور سائنس اور وہی اس بات پر آج متفق ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے اسی کرسٹ سے ہوئی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے ہوئی ہے، لہٰذا تمہارے اجزاء جب اسی میں منتشر ہو جائیں گے، زمین کے اندر جب تمہیں دبا دیا جائے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں دوسری مرتبہ تمہارا اعادہ کرنا، اسی زمین کی تم تخلیق ہو، اسی گارے سے مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، اسی سے اثر نو تمہیں دوبارہ ہم اثر نو تخلیق کر دیں گے۔
ثم الیہ ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی ساعت۔ یہ ساعت کا لفظ امپورٹنٹ ہے، یہ آگے چل کے بھی آئے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے قیامت، ایک ہے ساعت۔ قرآن مجید کی ٹرمینالوجی کے اندر کبھی ہم ساعت کو قیامت کے مترادف بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ساعت کا ایک اپنا خاص مفہوم ہے۔ ظاہر ہے کہ دو الفاظ ایک ہی زبان میں آ رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہو، دونوں میں کچھ فرق و تفاوت ہے، تو ایک ٹرم ایک لفظ ایک ہی مقصد کے لیے معین کیا گیا ہے، اور دوسرے معنی کے لیے کوئی دوسری ٹرم کوئی دوسرا لفظ جو ہے اس کے لیے معین کیا گیا ہے۔ تو کبھی ساعت کو عذاب کے معنوں میں، کبھی قیامت کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے، لیکن ساعت اگر خاص کانٹیکسٹ کے اندر دیکھی جائے تو ساعت کہتے ہیں ساعہ، گھڑی، جو بربادی کی گھڑی ہوگی۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو یہ زمین کے اوپر جب وہ زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو وہ جو زمینی زلزلہ ہے وہ ہے ساعت، جس میں یہ زمین ہلا ماری جائے گی، بالکل اس کو درم برم کر دیا جائے گا، اس کا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا۔ قیامت کیا ہے کہ جب پھر لوگ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ اثرنوں اٹھائے جائیں گے، جو قیامت قائم ہونے سے، کھڑے ہونے سے، تو اس میں لوگ پھر کھڑے کیے جائیں گے دوبارہ اپنی قبروں سے، اب آخری محاسبے کے لیے قیامت کے دن، تو وہ ہے قیامت۔ تو بہرحال چاہے یہ یہاں پر قیامت کے معنوں میں آیا ہے یا ساعت کے معنوں میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت یا ساعت جو بھی ہے، یبلس المجرمون، مایوس ہو جائیں گے سب جرم کرنے والے، سب مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے، شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کوئی سفارشی ہوگا نہیں ان کی شفاعت کرنے کے لیے، لہٰذا جب ان کو نہیں پائیں گے تو وہاں پر اب ان کا بھی انکار کر دیں گے خود۔ آج تو ان کو لگائے بیٹھے ہیں اپنے سینوں کے ساتھ، لیکن قیامت کے روز تو کوئی سفارشی، کوئی شفاعتی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ جب نہیں نظر آئے گا تو اس دن اپنے شرکاء کا خود ہی انکار کر دیں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، خود کر دیں گے ان کا انکار۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی ساعت یا قیامت، یومئذ یتفرقون، اس دن وہ علیحدہ کیے جائیں گے، یعنی کہ اب ان کی پولرائزیشن ہوگی۔ یہ گویا کہ قیامت کا دن ہے، جس دن جی اٹھیں گے، کھڑا کیے جائیں گے اس روز۔ اب اس دن ہوگی تقسیم کیے جائیں گے، ان کی پولرائزیشن ہوگی، علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے، درجات ہوں گے، نیکوکاروں کے درجات بھی ہوں گے، ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہے، اور مجرمین ہیں ان کے بھی درجات ہوں گے، پھر مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، نیکوکاروں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ پولرائزیشن کس اعتبار سے ہوگی اس خاص کانٹیکسٹ کے اندر، ان آیات کے اندر؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ سب عالی شان باغات میں ہوں گے جس میں وہ خوش و خرم رکھے جائیں گے، ان کی بہت تواضع ہوگی، آؤ بھگت ہو کر رہے گی۔ تو یہ اہل ایمان ہیں جو نیک اعمال کریں گے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باغات میں داخل کیا جائے گا، اور اس روز وہ بہت خوش و خرم بھی ہوں گے، ان کی بہت تواضع ہو رہی ہوگی، آؤ بھگت ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری پولرائزیشن کے نتیجے میں جو دوسری تقسیم ہوگی وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، جکڑے ہوئے، کوئی بیڑیاں ہیں ان کے اوپر کہ جس میں وہ گرفتار کیے ہوئے یہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، اللہ کی تسبیح کرو، یا جو بھی ہے اللہ کی حمد کرو، اللہ ہی کی پاکی ہے، وہ پاک ہے اللہ۔ حین تمسون وحین تصبحون، تو جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیًا، اور پھر پچھلے پہر کے وقت بھی، وحین تظہرون، یعنی کہ عشاء کے وقت، رات کے وقت میں بھی، اور پھر جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، دوپہر کا وقت۔ تو یہ ابتدائی جب نمازوں کی اوقات ابھی فرضیت نہیں آئی تھی نمازوں کی، وہ تو معراج کے اندر آئی ہے، تو جب ابتدائی یہ سال تھے تو اس کے اندر بھی تسبیح کا، صلات کا کچھ نہ کچھ نظام، اللہ کی حمد کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کو یاد کرو، صبح کے وقت میں بھی، اور یہ کسی طرح شام کے اوقات میں بھی، پھر رات کے وقت میں بھی، اور پھر ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت بھی۔ یہ جو آیت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ ہم سورۃ الانعام کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی آیت دیکھ کر ہم آئے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی اللہ ہے جو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، برآمد کرتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ برآمد کرتا ہے یا نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی کہ مردہ سے زندہ جو چوزا ہے اب وہ نکل رہا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن برآمد ہو رہا ہے انڈے سے، جو انڈا بظاہر اب اس کے اندر کوئی جان فی نفسی ہی تو وہ بے جان شے ہے، اس میں سے نکالا چوزے کو جو زندہ ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، یعنی کہ مرغی ہے اس میں سے اب
پیدا کر دیا انڈے کو، تو یہ انڈا جو ہے وہ بظاہر مردہ ہے، لیکن جان، زندہ جان میں سے، مرغی میں سے اس کا اخراج ہو رہا ہے، وہ برآمد ہو رہا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ برآمد کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد، پھر وہ دوبارہ اس میں اثر نو روح پھونک دیتا ہے، زمین دوبارہ اثر نو تازہ ہو جاتی ہے، جی اٹھتی ہے، تو اس کا احیاء ہو جاتا ہے۔ بنجر زمین تھی، بے آب و گیاں زمین تھی، اس میں بارش برسی، بیج ڈالا، اس کے نتیجے میں فصل اگاتی ہے، اس کی ویرانی ختم ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہانا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جب تمہارے اجزاء تحلیل ہو جائیں گے، ایٹمز اور جو بھی الیکٹرانز سب کچھ تمہارے تحلیل ہو جائیں گے، تو اسی طرح جس طرح فصل نکالتا ہے اللہ زمین سے، اسی طرح تمہیں بھی برآمد کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جو اگلا رکوع آ رہا ہے، یہ اس اعتبار سے زیادہ خاص ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے سورۃ النحل کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کی کچھ مشابہت سورۃ النحل سے ہوگی، وہاں پر سورۃ النحل کے اندر کس طرح سے آ رہا تھا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور پھر سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہم نے دیکھا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو فرق صرف اتنا ہوا کہ سورۃ النحل کے اندر آفاقی نشانیاں آ رہی تھیں، اور سورۃ الشعراء کے اندر وہ التذکیر بھی ایام اللہ کا رنگ غالب تھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ایک ایک رکوع ہم نے دیکھا کہ ہر قوم کے اوپر آلموسٹ ایز این ایوریج ایک ایک رکوع چل رہا تھا۔ تو وہاں پر جو رنگ زیادہ نمایاں تھا وہ ان فی ذلک لآیہ، وہ ایام اللہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اور ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون سورۃ النحل میں یسمعون یہ جو بار بار آ رہا تھا، یہ بحث کر رہا تھا آفاقی آیات کے ساتھ، جو بھی نشانیاں آیات کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر بھی اسی سے ملتی جلتی کچھ آفاقی نشانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ اس میں ان فی ذلک لآیات اس طرح سے بات چل رہی تھی، یہاں پہ ابتدا کے اندر ومن آیاتہ، اور ابتدا بھی آیت کا آیات ہی سے ہو رہا ہے، اس میں پہلے نشانیاں نوٹ کروانے کے بعد آ رہا تھا ان فی ذلک لآیات، اس میں پہلے کہا جا رہا ہے ومن آیاتہ، اس کے بعد پھر پے در پے نشانیاں بار بار آئے گا، ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ ان خلقکم ومن آیاتہ ان خلق لکم ومن آیاتہ خلق السماوات، تو یہ آیات بار بار، ومن آیاتہ منامکم، یہ آیات آئیں گی۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم انسان جا بجا پھیلے ہوئے ہو گئے، یعنی کہ ابتدا جو آدم کی ہوئی ہے وہ تو علیہ الصلاۃ والسلام ہو گئی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نسل انسانی پھیلنا شروع ہوئی اور وہ پھر زمین میں منتشر ہو گئی، بہت پھیل گئی۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم، اب دیکھیے خلقکم کے بعد خلق لکم، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے جیوں میں سے، تمہاری نو میں سے، ازواجن بیویاں، یعنی کہ ہومو سیپینز ہی ہیں، ایک اسپیشی ہے انسانوں کی، اسی میں سے جینڈر مختلف ہے، ایک میسکولن ہے ایک فیمنن ہے۔ من انفسکم، تمہاری نو میں سے ازواجن بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکونت حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے بنا دی تمہارے مابین مودت اور رحمت اور مہربانی، یعنی کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جب اللہ نے ان کے مابین اس رشتے کے اندر ایسی مودت ایسی رحمت رکھ دی ہے کہ آہستہ آہستہ ایک جوڑ بیٹھ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے تو وہ جوڑ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، مودت رحمت، حالانکہ اس سے پہلے کوئی جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ گویا کہ یہ بھی اللہ، یہ اور یہ خاص رشتہ ہے کہ اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اب تم تلاش کرو کہ اس کے اندر کیا نشانیاں ہیں اللہ کی، اس میں تمہارے خالق کی کون کون سی آیات موجود ہیں، ان کو تم سوچو، غور و فکر کرو، تفکر کرو گے تو ان تک پہنچو گے۔ جو تفکر نہیں کرے گا اس کے لیے نشانی پھر اس میں کیا ہے، وہ تو گویا کہ بس دیکھ کے گزر گیا، جیسے کسی جانور کا سا دیکھنا، حیوان کا سا دیکھنا دیکھ رہا ہے، تو پھر تفکر کیے بغیر دیکھا تو پھر کیا دیکھا۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور یہ جو تمہارے اندر اللہ نے تنوع رکھا ہوا ہے، اختلاف رکھا ہوا ہے تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں، یہ مختلف بولیاں اللہ نے رکھی ہیں، گوناگوں اس کے اندر مختلف رنگ ہیں، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی سفید فام ہے، کوئی زردی مائل چہرہ ہے کسی کا، اور پھر زبانوں کا اختلاف، نہ معلوم کتنی زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، یہ جرمن ہے، یہ اسپینش ہے، یہ فرینچ ہے، یہ انگلش ہے، یہ اردو ہے، یہ پنجابی ہے، نہ معلوم ہندوستان کے ایک ملک کے اندر ہی کتنی زبانیں مختلف علاقے کے اندر ویری کر رہی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس کے اندر نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔
اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اور دیکھیے اس میں بھی ترکیب خاص ہے، ایک خاص نشانی کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بات بدلتی ہے، یعنی کہ ایک خاص قسم کی نشانی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا یتفکرون، تفکر کرنے والوں کو اس میں ملے گی۔ ایک خاص نشانی کا تذکرہ کیا، علم والوں کو اس کے اندر ملے گی۔ اب ایک خاص قسم کی نشانیوں کا تذکرہ آگے کریں گے، کہیں گے دل والوں کو، جو دل کے کانوں سے سنیں، یسمعون، سماعت رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ پھر ایک خاص قسم کی اور نشانیوں کا تذکرہ ہوگا، پھر کہا جائے گا جو یاقلون، عقل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ تو مختلف نشانیوں کو مختلف فیکلٹیز کے ساتھ، کہ اس فیکلٹی کو زیادہ استعمال کرو گے، اس پہ زیادہ فوکس کرو گے، محنت کرو گے کہ اس کے ذریعے سے تم اس نتیجے ان نشانیوں کو دیکھ پاؤ گے، کیونکہ اس کے لیے خاص لینس چاہیے دیکھنے کے لیے، دوسرے کے لیے خاص قسم کی صلاحیت، استعداد کار چاہیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کو اور دن کو اگر سو رہے ہو تو گویا کہ قیلولہ کر رہے ہو۔ اور یہ کہ اگر اس کو آگے ملایا جائے وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، یا یہ کہ تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے، تو وہ دن کے اندر ہوتا ہے۔ تو دن میں جو تم فضل تلاش کرو گے، اللہ کا جو رزق تلاش کرو گے، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ان کانوں سے، اور صرف کانوں سے نہیں سنتے بلکہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ جس طرح دل کی ایک عقل ہے، دل کی آنکھیں اور کان ہیں، اسی طرح انسان کے اس مادی وجود کی، یا یہ جو جسد انسانی ہے، اس کی بھی آنکھیں، کان اور عقل ہے۔ جو ان دونوں کا استعمال کرے وہ اصل میں اس کو دیکھے گا، اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف کے لیے، تمہیں خوف ہوتا ہے کہ اب بجلی آئی ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور یہ کہ یہ بجلی طوفان کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اس کا موجب بن سکتی ہے کہ یہ نشانیوں کے آگے چل کے طوفان برپا ہوگا۔ وَطَمَعًا، اور امید دلانے کے لیے، یعنی کہ لالچ بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے، باران رحمت آئے گی اب اس کے بعد۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نازل کرتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے بعد وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، جبکہ اس کے اوپر موت، اس کی ویرانی پوری طرح طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین، یہ اس کے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہ آج جو انسان ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا ہے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی کائنات کا کوئی سرا نہیں ملا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جتنی تمہیں گلیکسیز نظر آ رہی ہیں، جتنے سٹار، سیارے اور ستاروں کا ایک نظام، اور نامعلوم کتنے سولر سسٹمز ہیں، ہر گلیکسی کے اپنے اپنے، اور ہر سولر سسٹم کا اپنا اپنا مون، یہ جو سب کچھ اس کائنات کے اندر بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ کیسے اس نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ یہ ایک مدار کے اندر جو سب تیر رہے ہیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم دیکھو، اس نشانی کو دیکھو اور اس تک پہنچو۔ ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک بار پکارنا، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم نکل آؤ گے اس میں سے باہر۔ یہ تو اس کا کلمہ کن ہے، جب وہ کہے گا تو فیکون ہو جائے گا، تمہیں ایک دم اس کی پہلی پکار پہ آنا پڑے گا۔ آج تو وہ تمہیں پکار رہا ہے بار بار، کیسے ہم نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ آج تو وہ پھیر پھیر کر ان آیات کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ آج اس نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، تمہاری فری ول تمہارے اندر رکھی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں، یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو آج تو امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو وہ تو ابتلا کر رہا ہے کہ اس نے یہ موت اور حیات کا نظام اسی لیے تشکیل دیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو نظام زندگی اس وقت برپا ہے، یہ تو ان کے آزمائش کے لیے ہے، لہٰذا وہ تمہیں اپنی آیات بار بار ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے پھیر پھیر کر کے بیان کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ وعدے کا دن آئے گا تو اس دن اس کا پکارنا اب امر کے درجے میں ہوگا، اس دن تم اس کی روگردانی نہیں کر سکتے۔ آج فری ول ہے، اس دن فری ول سلب ہو جائے گی۔ اذا انتم تخرجون، اس دن تو تم نکل آؤ گے باہر۔ اب تو جو کہا جا رہا ہے، اب کن فیکون، اس کا نتیجہ فوراً برآمد ہوگا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے تابع فرمان ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی اللہ پیدا کرتا ہے خلق کو، مخلوق کو، اور پھر وہ لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ قرآن مجید کی دلیل مشرکین مکہ کے خلاف یہ تھی کہ مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے،
ان کا کلیم وہ نہیں تھا کہ کائنات کی تخلیق خود ہی سے ہوئی ہے، یعنی کہ اب اگر خود ہی سے ہوئی ہے اور خود ہی سے چل رہا ہے یہ تو پھر دوسرا کلیم ہو گیا، یعنی کہ ایتھیسٹک یا ایگنوسٹک کلیم تو ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا کلیم اس اعتبار سے یہ تھا کہ ایک طرف توحید انہوں نے جوڑی ہوئی تھی، انٹیکٹ تھی، وہاں پر وہ کہتے تھے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے آپ پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی ہے، کہتے ہیں اللہ نے کی ہے۔ تو یہ تو مانتے ہیں کہ تخلیق اللہ نے کی ہے، لہٰذا اگر تم یہ مانتے ہو کہ تخلیق اللہ نے پہلی بار کی ہے تو اب نیچے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شفعاؤنا عند اللہ، یہ شفیع ہیں، جو لات ہے، عزیٰ ہے، منات ہے، یہ ہمیں اللہ کے ہاں بچا لے جائیں گے۔ تو اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تو پھر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تم یہ اس بات کو رد کرو، انکار کرو اس بات کا کہ تم انکار کرنے والے بن جاؤ اس بات کا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا میں، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ یا تو پہلے کہہ دو کہ وہ پہلی بار بھی اس نے پیدا نہیں کیا، پھر تو بات دوسری ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ دلائل بدلیں گے، وہ لائن آف آرگیومنٹ اگر تمہارا بدلے گا تو پھر اس کے جواب میں جواب دلیل مختلف ہوگی۔ لیکن جب کہ چونکہ تمہارا دلیل یہ ہے، تمہارا کہنا یہ ہے، تمہارا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی بار اللہ نے پیدا کیا، تو قرآن مجید کی پھر دلیل ان کے مقابلے میں یہ آتی ہے کہ جس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا تھا تو وہ دوسری مرتبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ جس نے ایک مرتبہ تخلیق کی ہے تو تم اپنی عقل کے مطابق دیکھو کہ جس شے کو تم پہلی بار بناتے ہو وہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، لہٰذا جو شے آسان ہے وہ اہون علیہ، اس کا انکار کر رہے ہو، اور جو مشکل تھی اس کو تم مانے ہوئے ہو۔ تو اپنے ہی عقیدے کو تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کے اندر کتنی انٹرنل انکنسسٹنسی ہے، اس کے اندر کس طرح سے آپس میں ایک بودھ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو آنر نہیں کر رہے لاجیکلی، لیکن تجزیہ نہیں کر رہے، انالیسس نہیں کر رہے، جس بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے مثال ہے یا اس سے بہتر لفظ ہوگا کہ اسی کے لیے بہت بلند شانیں ہیں، اعلیٰ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی انتہائی غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے جیوں میں سے، تمہارے اندر سے، تاکہ وہ تمہاری سوچ کے مطابق ہو، تمہاری سمجھ بوجھ، تمہارے وچار کے مطابق ہو۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اگر تمہارے غلاموں میں سے جو ہیں، تمہارے یہ لونڈیاں ہیں یا کنیزیں ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جو ہے وہ ان کے جو اختیار میں آئے، تمہارے جو بھی تمہارے پاس آ گئے ہیں، ما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، تو کیا وہ جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں یا کنیزیں ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، تو کوئی شریک ہے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس کے اندر تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہ جو رزق تمہارے پاس ہے اور جو تمہارے غلاموں کے پاس ہے، تو تمہارے غلام تصرف کر سکتے ہیں تمہارے مال کے اندر بالکل ویسے ہی، جیسی ملکیت تمہاری ہے، جیسا اختیار تمہارا ہے، ویسا اختیار تمہارے غلاموں کا بھی ہے، یا تم ان کو دیتے ہو وہ اختیار؟ ہرگز نہیں۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، یا ایک اور مثال دیکھو کہ جو چیز جس کے متعلق تم ڈر کھاتے ہو، خوف کھاتے ہو، جتنی نگہداشت اور فکر تمہیں اپنے متعلق دامنگیر رہتی ہے کہ ایسے نہ ہو جائے، اس معاملے میں ایسے نہ ہو جائے، یہ کوتاہی نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، ویسے ہی تم غلاموں کے بارے میں بھی نگہداشت اور فکر کرتے ہو۔ نہ تو تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے آقا کے مال کے اندر برابر کے شریک ہو پاتے ہیں اختیار اور ملکیت میں، اور نہ جو تمہیں اپنے متعلق دامنگیر رہتی ہے فکر اور نگہداشت وہ تمہارے غلاموں کے لیے تمہارے ہاں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر ایک محذوف بات یہ ہے کہ ہم نے تو کھول کھول کر بیان کر دی اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہارے اندر یہ سینس سلب ہو چکی ہے کہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں اور شفعاء ہیں، تو کیا اللہ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ یہ اللہ کی ملکیت میں برابر ہو گئے ہیں کہ تمہیں چھڑا لے جائیں گے؟ اللہ کے پاس ملکیت تامہ ہے، اس کا اختیار کلی ہے، تو اس کے اندر ان کا حصہ پھر کہاں سے آ گیا جو شاید تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور وہ تمہاری عقل اور سوجھ بوجھ کے مطابق بھی کسی طرح درست نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف تم نے کیسے منسوب کر دی، کیسے گھڑ دی؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یہ تو ان کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، وہ اگر تمہاری عقل ہی بالکل مفقود ہو چکی ہے تو اب ان آیات میں تم کیسے نشانی حاصل کرو؟ یہ آیت بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو آیت کہا گیا ہے یہ اب گویا کہ اس شے کو کہا گیا ہے کہ جو لائن آف آرگیومنٹ ہے اتنا قوی، اتنا پختہ، اس لائن آف آرگیومنٹ کو کذالک، اس کے اندر اب اس لائن آف آرگیومنٹ کے اندر ذرا دیکھو، کذالک نفصل الآیات یہ ہے
قوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی جن سب نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے، اب یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی نہ تو وحی کا علم ہے نہ کوئی ایکوائرڈ نالج ان کے پاس ہے کہ جو محکم دلائل پر مبنی ہو، کوئی السمع والبصر والفؤاد سے کوئی ایسا علم آیا ہو، کوئی سند کی بنیاد پر یا کوئی عقلی بنیاد پر کوئی منطقی علم، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ، تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، جس کی ضلالت اور گمراہی پر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہو، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ فمن یہدی من اضل اللہ، اور اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب واحد کے صیغے میں پہلے خطاب ہوگا حضور سے، آگے چل کے دیکھیں گے ایک دم صیغہ جمع کا بدلے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین کے لیے یکسو ہو کر۔ وہی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنے چہرے کو سیدھا کر لیا اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو کر، یعنی کہ میں اب اس کی طرف بالکل پوری طرح کنسنٹریشن، پورے توجہ کا ارتکاز، یعنی کہ ہر شے سے اب میں الگ ہو کر، یہ جو بھی پگڈنڈیاں ہیں گمراہی کی، ضلالت کی، اب میں پوری طرح ایک طرف اپنی توجہ کا ارتکاز میں نے کر لیا، یکسو ہو گیا ہوں، اب اس سے میں رائٹ لیفٹ ہونے والا نہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو، یہ اللہ نے فطرت پر، سلیم فطرت پر، سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی دل، سلامتی قلب کے اوپر انسان کو پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ پیدا تو اللہ نے اپنی فطرت کے اوپر کیا ہے۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ جو بھی اب اس کے اوپر انوائرمنٹل فیکٹرز کا اثر ہوا یا بعد میں جینز آلٹر ہوئی ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اب وہ یہودی نصرانی یا مجوسی بن گیا، یہ معاملہ بات کا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ فطرت اسلام پر، سلیم فطرت پر، عقل صحیحہ، سلامتی عقل، سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل، جو بھی ہے سلامتی قلب، اس کے اوپر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے کوئی بدلنا اس میں، تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی کہ اس کو بدلنا بھی گویا کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو فطرت ہے اس کو بدلنا، اس کو مسخ کرنا، اس کو پرورژن کا شکار کرنا، یہ گویا کہ پھر اب مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تم بدل تو رہے ہو، یا یہ کہ لا تبدیل لخلق اللہ، جو خلقت اللہ نے کی ہے، تخلیق کی ہے، اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ، اب دیکھیے صیغہ جمع کا آ گیا۔ بات پہلے حضور سے ہو رہی تھی، تو جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ وساطت سے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان یا اجتماعیت مخاطب ہوتی ہے، تو یہاں پر وہیں پر خطاب ایک فرد واحد سے ہوا، اب اس کے بعد منیبین الیہ، وہ رجوع کرنے والے ہیں اسی کی طرف، یعنی کہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اب جو بھی لوگ ہیں اہل ایمان ہیں تو انہی سے پھر تم سب اپنا رخ سیدھا کر لو اس دین فطرت کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر، اور تم سب رجوع کرنے والے بنو اسی اللہ کی طرف، واتقوہ، اور ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں کی مانند کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا، دین میں تفرقہ کر دیا، اس کے دو حصے کر دیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا ہے، یہ پیکج ڈیل ہے۔ اب دین میں تم نے چونکہ حصے بکھرے کر دیے اور ان کو پھاڑ دیا، یہ بالکل ویسے کہ جیسے آج علم کی دنیا میں حصے بکھرے کر دیے، اس کو پھاڑ دیا، تو اس کے نتائج کتنے بھیانک اور ہولناک ہیں۔ تو اب اس کے اندر مزید تم نے تفریق کرتے کرتے ایک دین کے اندر بھی تفریق پیدا کر دی۔ ایسے علم کے دھارے بہہ رہے تھے، اس علم کی نورانیت کے اندر تم نے جو ہے وہ نقب لگائی اور اس کو پھاڑ دیا۔ اب یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ گویا کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ تو اب یہاں پر من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور کئی گروہ ہو گئے، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ۔
کل حزب بما لدیہم فرحون، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے ہی حصے کے اوپر فرحاں ہیں، شاداں ہیں، جو اس کو مل گیا، جس کے پاس جو حصہ آیا اس نے سمجھا یہی اصل ہے۔ جیسے کہ کسی علاقے کے اندر نابینا لوگ چلے گئے تو کسی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی تو اس نے کہا کہ ہاتھی تو جو ہے وہ رسی کی مانند ہے، کسی نے ہاتھی کی ٹانگیں پکڑ لی تو اس نے کہا گویا ہاتھی ستون کی مانند ہے، کسی نے ہاتھی کا پیٹ پکڑ لیا اس نے کہا گویا کہ ہاتھی ڈھول کی مانند ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کا کان آیا تو یہ گویا کہ چھاج کی مانند ہے۔ تو جس کے حصے میں جو آیا اس نے اس کو وہی نام دے دیا، کل بنا دیا جزء کو۔ تو جب جزء کو تم نے کل بنا دیا تو یہ گویا کہ تم نے حصے بکھرے کر دیے، اس کا لازمی افیکٹ یہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اب فرحاں و شاداں ہے، اسی پہ مطمئن ہے جو اس کو مل گیا، وہ اسی پہ خوش ہیں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اب معلوم نہیں کہ کون سا حصہ کہاں سے آیا، کون سا کہاں سے آیا۔ 3 ڈائمینشنل پکچر تو جب کلیئر ہو جب دونوں کو ایک انٹیگریٹ کیا جائے تمام حصوں کو، اور یہی بات اہل قرآن کو آج سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کے ہاں کسی کے ہاں کسی شے کی فوقیت زیادہ ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی فوقیت زیادہ ہے، کسی اسکول آف تھاٹ نے کسی ایک شے کو مقدم کر رکھا ہے، کسی دوسرے نے کسی شے کو مقدم کر رکھا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، کوشش یہ رہنی چاہیے، یعنی کہ اپنی کوشش پوری یہی ہو، صحیح یہ ہو کہ پورے کے پورے دین کو جمع کرنے کی اور اس کو مجتمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو لینے کی کوشش کی جائے، اور اسی کی پھر تبلیغ ہو، اسی کی تبیین ہو، اسی کے اوپر پھر خود بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ یعنی یہ کوشش کے درجے میں تو پورا یہی ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو بتقاضۂ بشریت بحیثیت انسان وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر اپنا ہی پہلے معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے اور خلوص پر مبنی نہیں ہے تو اب خود ہی حصے بکھرے کر کے اور یہ کہ پگڈنڈیاں نکالی ہوئی ہیں، رستے نکالے ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ نے کوئی نہ کوئی حصہ لے رکھا ہے اور جس کے بعد جو حصہ ہے وہ اسی پہ اترا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ، اور جب چھوئے لوگوں کو کوئی تکلیف، ان کو کوئی مس کرے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب وہ چکھائے انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، یعنی کہ اب کوئی اللہ نے آسانی کا معاملہ کر دیا تو اب ان میں سے ہر گروہ، ہر جماعت نے، ان میں سے ایک گروہ ایسا بن جاتا ہے، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ اچانک ایسا ہوتا ہے بربہم یشرکون کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب مشکل میں تھے تو انہیں یاد آیا اللہ، اور جب اب تنگی سے اللہ نے نکال لیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب شکرانے نعمت کرتے، یہاں پر اب کفر کی روش اختیار کر لی۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ رزق ہمارا ہی ہے اور کفر بھی ہمارا ہی کر رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا اسی کے اندر کفر کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، تو کہا چلو اٹھا لو فائدہ کچھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو یہ تو آزمائش کے اصول پر ہے، اٹھا لو جو بھی فائدہ اٹھانا ہے کر لو، فائدہ اٹھا لو، ہم تمہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ اس کی حقیقت کیا تھی، حقیقت پر منکشف تم ان قریب ہو جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے پھر تم جان لو کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل، کوئی سند ہم نے نازل کی ہے، فہو یتکلم بہا، جو ان سے بات کرتی ہے، ان سے کلام کرتی ہے، ان کو بول کر بتاتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، کہ کون کون سے شریک ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو شریک ٹھہرا لو، کون کون سا شرک کرنا ہے۔ تو یہ کوئی کتاب ہے ایسی، کوئی کلام ایسا ہے جو ان سے بات کرتا ہو، کوئی سند ہو، کوئی برہان ہو، کوئی دلیل ہو، جس طرح تورات ہے، کوئی انجیل ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی اس کے اندر ایسی بات آئی ہے، اس طرح کی کوئی شے ان کے پاس ہے کہ جس کے ساتھ اب وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ کلام اللہ، قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، آپ اس سے بات کریں یہ آپ کو جواب دیتا ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، اس کے اندر سے آپ کو جواب ملتا ہے۔ تو یہ تمہارے پاس کوئی ایسا کلام ہے کہ جو تمہارے پاس اس بات کی خبر دے رہا ہو سند کے ساتھ کہ تم اب شریک ٹھہراؤ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت سے، کوئی مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس میں بڑے پھولے نہیں سماتے، اس میں فخر کرتے ہیں، اس کے اندر اتراتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی اس کی وجہ سے جو قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، تو وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں، ان کی گویا کہ کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے، بالکل ان کی آس امید ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
تو کیا ان سب نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہی راشننگ کر دیتا ہے، وہی مقدار تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں، یا یہ کہ جو مانتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہے، جنہوں نے یقین کرنا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو کٹ حجتی پہ اڑا ہوا ہے، کٹ بحثی پہ اڑا ہوا ہے، زدم زدہ بغین، جس کے اندر یہ روش ہے، جو کہ اس نے ماننا نہیں ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، وہ اپنے گلٹ کو فیس نہیں کر سکتا، وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا جو پہلے اس نتیجے پہ پہنچا ہوا کہ میں نہ مانوں، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کی آیات میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جس نے ماننا ہی نہیں ہے، جس کے اوپر حقیقت منکشف ہو جائے، اس کے بعد زدم زدہ، اس کی انانیت کبریٰ اتنی بڑی ہے کہ اس کے راستے کا پتھر بنا ہوا ہے وہ، تو وہ اس کو پھر آگے نہیں بڑھنے دے گا، وہ اسی طرح بھٹکتا رہے گا۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، آپ دیں قرابت داروں کو بھی ان کا حق، جو مساکین ہیں ان کو بھی دیں اور مسافروں کو بھی دیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کے چہرے کے جویاں ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پاتے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، دیکھیے یہ بار بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آیات ربا آتی ہیں، ربا کے متعلق کوئی بات آتی ہے، ساتھ ہی انفاق کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں نوٹ کروائی، میں نے بات آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر بھی غالباً، کہ انفاق فی سبیل اللہ کو ایک آیت نکال کر اگلے رکوع میں رکھی گئی جس رکوع کے اندر ربا کا مضمون تھا، وگرنہ انفاق کا سارا مضمون پچھلے رکوع میں چل رہا تھا، لیکن اس کو نکال کر ایک آیت کو آگے ایکسٹینڈ کیا گیا اگلے رکوع کے اندر۔ یہ جو ربا ہے، یہ جو سود ہے، یہ کب پیدا، اس کی طلب کب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ یہ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مال کو سہند کے رکھا اور اس کو اب دینا نہیں اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرنا، لہٰذا نہ اللہ کو دینا ہے، نہ قرض حسنہ دینا ہے، نہ اس کے دین میں خرچ کرنا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اس کو بچا کر اب اس کے اندر مزید بڑھانا اور بڑھوتری کرنا کہ بڑھتا چلا جائے، لہٰذا اس کے لیے اب آپ انفاق نہیں کریں گے۔ لہٰذا پہلے سد باب کیے گئے، انفاق کرو اللہ کے راستے میں، نکالو اللہ کے راستے میں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ نہیں ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود پر، یعنی کہ جو بھی تم قرض دیتے ہو کسی کو ربا کے اوپر، لیربو فی اموال الناس، وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں۔ مال آپ کا تھا، آپ نے انویسٹ کیا، لیکن آگے محنت اس کی ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا، آپ نے قرض دیا 100 روپے، اب آگے وہ محنت اس کی ہے، آپ کو 100 واپس لینا چاہیے تھا، آپ اس کے مال میں چاہ رہے ہیں کہ اب 110 مجھے واپس ملے، لوگوں کے مال میں، فی اموال الناس، وہ اس کا حق تھا، اس کے حق میں آپ دست درازی کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس مال ہے، جو سیونگ ہے تمہارے پاس بچ گئی ہے، ابتدا میں تو سب سے عظیمت کا راستہ یہ نکالو اللہ کے راستے میں، صدقہ کر دو، زکوٰۃ دے دو، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، وہ بھی کرو، اور غرباء کو دو، مساکین کو دو، جو بھی قرابت دار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کو دو۔ پھر یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، اس کی اقامت کے لیے خرچ کر دو، اور اس سے بڑھ کر اگر یہ بھی 2 کام نہیں کر سکتے کہ دین کی دعوت تبلیغ کے لیے بھی نہیں کر سکتے اور فقراء مساکین کو بھی نہیں دے سکتے، تو پھر تمہارا کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، اس کو قرض دے دو، وہ کل کو تمہیں واپس کر دے گا اپنی ضرورت پوری کر کے۔ یہ تیسرے درجے میں بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہ تم اس سے آگے بڑھ کر اس کو اس لیے دو کہ وہ اس کے اوپر تمہیں سود بنا کر واپس لوٹائے، یہ نہیں صحیح۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم دیتے ہو سود پر قرض کہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، وہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو لوگوں کو زکوٰۃ میں سے کہ تم اللہ کی خوشنودی کے جویا ہو، اس کے چہرے کے جویا ہو، فاولئک هم المضاعفون، اس میں تو تمہیں بچت ہی بچت ہے، 2 گنا بلکہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 100 گنا، ہم کتنا بڑھا چڑھا کر اس سے بھی زیادہ چاہیں تمہیں دے دیں، دنیا میں بھی دے دیں، آخرت میں بھی دے دیں۔ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، تم اس کی رضا کے جویا ہو، دنیا میں بھی تمہیں بڑھا چڑھا کر دے دیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم کلاش ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، نہیں، ہم تمہیں دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دے دیں گے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکاء میں سے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہو ان کاموں میں سے؟ ان میں سے کوئی کام لات کر سکتا ہے، عزا کر سکتا ہے، منات کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بہت بلند ہے اس پر کہ جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے لات عزیٰ منات کے متعلق، لیکن یہ کہ تم یہ نہیں کہتے تو پھر ان کو شریک کیسے ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ پھر شفاء کیسے بن گئے؟ پھر تو یہ بھی باطل ہو گئی بات، جب وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اور بہت بلند ہے اس سے کہ جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ ایک عظیم ترین آیت آ رہی ہے، آیت 41، یہ دیکھیے گا آپ سورۃ السجدہ کی آیت 21 کے ساتھ جا کے ملے گی، پھر نسبت زوجیت وہاں پر آپ کے واضح ہوگی کہ کیسے سورہ سجدہ کے مضامین سورۃ الروم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ اور یہ آیت تو آج کے دور کے اندر، جس طرح آج انسان زمین کے اوپر متنبع ہو گیا کہ کہاں کہاں تک انسان کی رسائی ہے اور کہاں تک، اب پورا گلوب کو انسان جانتا ہے، شاید ہی کچھ جگہیں زمین کی ایسی رہ گئی ہوں کہ جہاں تک انسان کی رسائی نہ ہو، وگرنہ کہ ساری جگہ انسان کو معلوم ہے۔ اب تو وہ پورے میپس آ گئے پوری دنیا کے، گلوبل میپس ہیں، پھر جی پی ایس کے اوپر پلاٹنگ ہو رہی ہے، ایگزیکٹ لیٹ لانگ آپ مارک کر سکتے ہیں، پورا آپ نے ڈیجیٹائز کر دیا پوری دنیا کے جو بھی علاقے ہیں، حصے ہیں، چاہے جی آئی ایس سے کیا ہے یا گوگل میپس، سب تو یہ سب کچھ جو اب ہو چکا، اب جو انسان کو اس زمین کی وسعت کا پتہ چل چکا، اور اس وقت جو اب زمین میں بحر و بر میں جو فساد برپا ہوا ہے، اس کی صحیح تطبیق تو اس آیت کی آج کے دور میں ہو رہی ہے۔ اس وقت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت کتنا حصہ دنیا کے لوگوں کو معلوم تھا اور کتنا کوئی علاقے میں انسان پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تو امریکہ بہت بعد میں آپ کو معلوم ہے دریافت ہوا، اور یہ پھر جو نارتھ اور ساؤتھ پول تک انسان کی جو رسائی ہوئی ہے، اوپر آرکٹک میں اور نیچے انٹارکٹک میں کہاں تک جو ہے وہ انسان گیا ہے، یہ تو بہت بات کا معاملہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگوں نے کمایا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کے بعض کو جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں۔ یعنی کہ اللہ سب کو مزہ ابھی بھی نہیں چکھائے گا، یعنی کہ سب کو چکھانا ہوگا تو تب چکھائے گا جب وہ ساتھ آئے گی، لیکن ابھی وہ ساتھ نہیں آئی، لہٰذا انسانیت کا بقا رکھنا ہے تو ما بقا علیہ من دابہ، کوئی بچے ہی نہ پیچھے اگر اللہ سب کو پکڑ لے ان کی برائیوں کے پاداش میں، تو سارے اعمال کی سزا تو ملے گی وہ آگے چل کے، لیکن ابھی دنیا کے اندر معاملہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ کچھ لوگ رجوع کر لیں، ابھی اس کے اندر بھی کچھ لوگ واپس آ جائیں۔ تو فرمائے گا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، کل کے کل اعمال کا بھی مزہ نہیں چکھائے گا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ کل کے کل کا چکھایا تو پھر تو سارے گئے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ کہہ دیجئے تم اب چلت پھرت کرو زمین میں اور دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے۔ دیکھو ذرا یہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کو، اور دیکھو مساکن قوم سمود کے اور قوم عاد کے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، جا کر دیکھو۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر مشرک تھے جو شرک کرنے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، تو آپ سیدھا رکھیے اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم لا مرد لہ، کہ پھر آ جائے، پھر وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی لوٹنا نہ ہوگا، کوئی ٹلنا نہ ہوگا، لہو من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یعنی کہ یہ کہ فاقم وجہک للدین القیم من قبل، سیدھا رکھیے اپنا چہرہ۔ یہ تقدیم و تاخیر جو ہو جاتی ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر، یہ اصل میں اس کا جو بھی ردم ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو فاقم وجہک للدین القیم اور من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، ان یأتی من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یہ کہ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے اللہ کی طرف، بالکل سیدھا، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے، من قبل من اللہ ان یأتی یوم لا مرد لہ، یعنی کہ اس طرح سے کہہ لیا جائے گا کہ آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے، اپنا چہرہ سیدھا رکھیے اس سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے، ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ جس دن پھر کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا، اس دن تو پھر کوئی لوٹ نہیں سکے گا وہاں سے، کوئی ٹلنا نہ ہوگا اس دن عذاب کا، کوئی بچ نہ پائے گا۔ یومئذ یصدعون، اس دن کہ وہ سب تقسیم ہو جائیں گے، جدا جدا کر دیے جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ان کو کر دیا جائے گا۔ اس دن تو پھر ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پیش کیے جائیں وہاں پر ایک ہی طرح، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جائے گا، وہاں پر جو اعمال ہیں اسی کے بسبب ان کی تفریق ہوگی، ان کے حصے کیے جائیں گے، ان کی تقسیم ہوگی۔
من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم، جس نے عمل کیے نیک تو ان کے لیے نیک اعمال کا بدلہ اپنے لیے ہوگا۔ یمہدون، اب وہ بھی جو بھی راستہ سنوارتے ہیں استوار کرتے ہیں، وہ اچھا بستر جو بھی انہوں نے بچھایا ہے اپنے لیے، وہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہی کو فائدہ دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جن سب نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بلا شبہ اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ، خوشخبری دینے والا بنا کر کہ وہ بشارت بن کر پہلے آگے آگے آتی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اس کا مزہ، باران رحمت برسے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ جو بھی اب اللہ کا فضل ہے زمین کے اندر، بحری راستوں کے ذریعے سے، سمندروں کے ذریعے سے بھی تم اس کا فضل تلاش کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو بڑے بڑے کنٹینرز آتے ہیں وہ ساری ٹریڈ جو اب ہو رہی ہے، یہ سی پورٹ ہے، یہ گوادر کی بندرگاہ ہے، یہ فلانی ہے، تو یہ ساری جو معاملہ ہو رہا ہے یہ سمندروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ من فضلہ ہی، اس کے فضل سے تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تم شکر ادا کرو۔ اور ویسے بھی اب جو سی فوڈ کا خزانہ وہ بھی سمندروں کے اندر دریافت جو ہوا ہے، پچھلے آپ کہہ لیجئے کہ 25-30 برس پہلے کی جو اب بات ہے، تو یہ اب سارا کچھ جو ہوا ہے یہ سمندروں کے ذریعے سے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو اس کے اندر جو تم گھومتے ہو پھرتے ہو اپنی کشتیوں کے ذریعے اور بحری جہازوں کے ذریعے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو آئے تھے ان کے پاس بینات کے ساتھ۔ بینات کیا ہیں؟ معجزات بھی ہیں اور واضح تعلیمات بھی ہیں، واضح دلائل، محکم دلائل کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، جو جرم کرنے والے تھے ان سے ہم نے اپنا انتقام لیا، بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمہ تھا، ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم پر یہ حق تھا اہل ایمان کا کہ ہم ان کی مدد کرتے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، فیبسطہ فی السماء، پھر ہم بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں اس کے ذریعے سے آسمان کے اندر، اس کی تہیں بن جاتی ہیں، بادل سپریڈ ہو جاتے ہیں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور پھر وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تہہ بتہ کرتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے اس کے مابین میں سے، یعنی کہ وہ جو تہیں بن گئی ہیں بادلوں کی ان کے مابین میں سے میਂہ برستا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب برساتا ہے وہ اللہ اس کو کہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ شاداں ہو جاتے ہیں، فرحان ہو جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور بلا شبہ اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس سے پہلے کہ ہم نے جب تک بارش نہیں اتاری تھی اس وقت وہ بالکل، ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بالکل نا امید ہونے والے تھے، بالکل ان کے اوپر پسمردگی سی طاری تھی، گویا کہ بالکل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اب نا امید ہو رہے تھے۔ یہ اصل میں جو ساری کیفیات نفسیاتی جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اس کا زیادہ اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دیہاتی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دیہاتوں کے اندر اس طرح کے معاملات، اور جو پھر اس طرح فصل کاشت کرتے ہیں اور ان کی فصل داؤ پر لگی ہوئی ہو اور بارش کا انتظار کر رہے ہوں، جہاں پر آرٹیفیشل اریگیشن ہے وہاں پر بھی یہ معاملہ واضح نہیں ہوگا۔ دیہاتوں کا بھی وہ حصہ کہ جہاں پر اب آسمان سے بارش برسے تو پھر ہی ان کی زمین سیراب ہو، تو وہاں پر یہ نیچرل اریگیشن جہاں پر ہے وہاں پر ان لوگوں کو اس طرح کی نفسیاتی کیفیات سے زیادہ سابقہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ جو لوگ ہماری طرح شہروں میں ہیں وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کر پاتے ان چیزوں کو۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھیے اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی ویرانی، اس کی موت کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا، اور جب ہم بھیجیں کوئی کسی کھیتی پر، کوئی ہم اس کے اوپر ایسا کوئی اس کی موت وارد کر دیں اس کے اوپر کہ وہ زرد پڑ جائے، مصفرن، کھیتی پیلی پڑ جائے، اس کے بعد کہ جب ہم نے اس کے اوپر اس کا پکنے کا وقت پورا ہو چکا، اس کو پک چکی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہے، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یقیناً وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ پھر تو وہ کہیں گے ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تو ہمیں کوئی خیر ملا ہی نہیں ہے، ہماری کھیتی جو تھی وہ تو بالکل زرد پڑ رہی ہے، پیلی پڑ رہی ہے، کوئی سبزے کے آثار اس پہ سے جب ختم ہونے شروع ہو جائیں تو بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو۔ آپ کی پکار نہ مردوں کے لیے ہے نہ بہروں کے لیے، بالخصوص وہ بہرے، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر۔ ان کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے کانوں میں ثقل ہے، بلکہ انہوں نے رخ بھی دوسری طرف موڑ لیا ہے۔ تو اب بہرے کو آپ کی طرف رخ ہو تو سامنے سے تو اشاروں کے ناموں میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنا رخ موڑ کر دوسری طرف چل دیا ہے تو اب پیچھے سے آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اب تو گویا کہ وہ دیکھ بھی نہیں سک رہا۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی میں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ سنا نہیں سکتے مگر ان کو کہ جو ایمان لائے، بآیاتنا فہم مسلمون، ہماری آیات پر پھر وہ فرما بردار بنے، ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں جو لوگ، کہ جو آپ انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ایمان لائیں اور پھر وہ فرما برداری اختیار کریں ہماری آیات پر۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری کی حالت سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر اس نے بنا دی کمزوری کے بعد قوتاً قوت، ثم جعل من بعد قوتاً ضعفاً، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری۔ یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور، انتہائی ضعیفی کی حالت میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے، اب وہ اس کی قوا مضبوط ہیں، اور مضبوط ہوتے ہوتے اب یہ کہ پھر اس کے اوپر پھر وقت گزرتا ہے، امتداد زمانہ گزرتا ہے، پھر وہ قوا میں اضملال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ شیبہ، یہاں تک کہ بڑھاپا اس کو لے آتا ہے، گویا کہ اس کے بالوں میں سفیدی نکل آتی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ خوب علم والا ہے، بہت قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قائم ہوگی قیامت تو وہ قسمیں کھائیں گے سب مجرم لوگ۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہیں گے نہیں ٹھہرے ہم دنیا میں ایک ساعت ایک گھڑی۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، یعنی کہ جس طرح آج ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، بہک گئے ہیں، تو دنیا میں بصیرت باطنی کے اعتبار سے اچک لیے جاتے تھے، بہک جاتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم والایمان، تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، بلا شبہ تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے اعتبار سے، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، تو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم لوگ اس کو جانتے نہیں، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے غور کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ پورا برزخ کا پیریڈ تم کراس کر کے آگے، اب یہ قیامت کا دن تمہارے اوپر وارد ہو چکا لیکن تم اس سے بے خبر تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، تو اس دن نہیں نفع دے گا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا، مَعْذِرَتُهُمْ، ان کا عذر کرنا، ان کی معذرتیں پیش کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے، توبہ کا موقع بھی ان کو پھر نہیں دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں سے ہر مثال میں سے، ہر مثال ہم نے اس قرآن میں سے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، ان پر واضح کر دی ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں اسے، تو مختلف اعتبارات سے پھیر پھیر کر ہم کس طرح تصریف کر رہے ہیں اپنی آیات کی۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ لائیں ان کے پاس کسی نشانی کو تو وہ کہیں گے، ضرور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا وہ کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے ہو، کوئی تم جادو کیا ہوا، کوئی نظر بندی کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر، قلوب پر، جو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ فصبر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور آپ کی وساطت سے جو بھی اہل ایمان ہیں وہ بھی صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، آپ ابھی اطمینان رکھیے، یقین رکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ابھی مشکلات آ رہی ہیں تو اب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ہم اسی طرح ان چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں لوگوں کو، تو آزمائش کے بغیر ہم نہیں مانتے کسی کے ایمان کو، لہٰذا ابھی آپ انتظار کریں اور صبر کریں، لیکن ہمارے وعدے کی پختگی پر یقین رکھیں۔ وعد اللہ حقا، ہمارا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز آپ کو ہلکا نہ کر دیں، بے وزن نہ کر دیں جو دباؤ آپ پر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکل سکتا ہے کہ جب آپ پہ دباؤ پڑا اور آپ دباؤ کو اہل ایمان تم برداشت نہ کر سکے، تو برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں اگر تم نے ان کی طرف جھک گئے تو گویا کہ تم بودے نکلے، اندر سے کھوکھلے نکلے، تو اپنے آپ کو تم ہلکا نہ کر دینا اس اعتبار سے کہ بودے ہو کر ہلکے ہو جاؤ، بے وزن ہو جاؤ۔ الذین لا یوقنون، ان لوگوں کی مانند کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ تمہیں ہلکا نہ کر دیں، تمہیں بودا نہ کر دیں۔
یہاں پر یہ سورہ مبارکہ سورۃ الروم مکمل ہو گئی. بس ہم اب اس نشست کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سورہ لقمان سے انشاءاللہ آغاز ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.